أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقال الله جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام اور معززات سامعات، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے اس کا تعلق ہے اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور جہان میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں اور ان مخلوقات میں سے انسان کو بہت زیادہ شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جن، حیوان، پرندے، درندے، فرشتے، آسمان، زمین، بے شمار مخلوقیں بنائیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شان اور نرالا مقام عطا فرمایا، حتیٰ کہ اپنے نورانی فرشتوں سے
آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کے اس کے مقام کو مزید بڑھا دیا، اور پھر سارے انسانوں میں سے کچھ خاص انسان ایسے ہیں جو اللہ کے بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے بہت پیارے ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کوشش کرتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، اور وہ لوگوں کے ہاں پسندیدہ بننے کے لیے بسا اوقات وہ اپنے لباس کو خوبصورت بناتا ہے، بسا اوقات وہ اپنے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، بسا اوقات وہ اپنی گاڑی کو خوبصورت بناتا ہے، اپنے گھر کو خوبصورت بناتا ہے، اور لوگوں کے ہاں پسندیدہ بننے کے لیے بے شمار جتن کرتا ہے، بے شمار پیسہ خرچ کرتا ہے، اور ان کے ہاں مقام حاصل کرنے کے لیے سر تڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں۔ لوگ پسند کر بھی لیں تو 2 دن کے لیے پسند کریں گے، تیسرے چوتھے دن چوتھے کو، پھر کسی اور کو، پھر کسی اور کو۔ لوگوں کی پسند ہمیشہ ایک نہیں رہتی، اور اگر لوگ پسند کر بھی لیں تو وہ وقتی طور پر پسند کریں گے، کچھ دیر کے بعد وہی پسندیدہ آدمی لوگوں کا ناپسندیدہ بن جائے گا۔ لوگ کسی ایک پر فخر کرتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد اس آدمی کا فخر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا، ہر ایک نے اپنی اکیڈمی کے نام لگائے، ہمیں فلاں پر فخر ہے، فلاں پر فخر ہے۔ بچے نے انعام لیا، اچھے نمبر لیے، ماں باپ بھی بڑے خوش ہوئے، رشتہ دار بڑے خوش ہوئے، محلے دار بڑے خوش ہوئے، سکول کالج کے استادہ بڑے خوش ہوئے، اور ہر ایک نے اس کی تعریف کی، لیکن 4 دن کے لیے بس، اس کے بعد ساری کہانیاں ختم۔ لیکن ہاں، اگر آپ اپنے اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، اللہ کو پسند آ جائیں، تمہیں دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے، اللہ مسکرا پڑے، اللہ خوش ہو جائے، تو پھر یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ایک دن پسند کر کے بعد میں چھوڑتا نہیں ہے۔ جس کے اوپر اللہ کو فخر ہو جائے، جس کے اوپر اللہ راضی ہو جائے، جس کو دیکھ کر اللہ مسکرا پڑے، جس کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کو بلا کر کہے بندو فرشتوں دیکھ لو میں اس بندے پر راضی ہو چکا ہوں اور قیامت تک راضی ہو چکا ہوں، کائنات کے رب کی قسم دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ بھی وہ ہے، سب سے خوش قسمت بھی بندہ وہ ہے، سب سے زیادہ مقام والا بندہ وہ ہے، سب سے زیادہ فخر کے لائق وہ ہے کہ جس بندے کو دیکھ کر اس کو بنانے والا رب مسکرا پڑے، خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، فرشتوں کو گواہ بنا کر جنت کی ضمانت دے دے۔ اس آدمی سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے، کیا اللہ کے پسندیدہ بندہ بننے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے؟ نہیں، بڑے بڑے آسان کام، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے کام جو ہر ایک بندہ، امیر غریب بچہ بوڑھا جوان، ہر ایک آدمی کتنا مصروف کیوں نہ ہو، ہر ایک آدمی وہ عمل کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ آئیے، پہلا وہ شخص جس کے اوپر میرا اللہ فخر کرتا ہے وہ شخص ہے جو کسی مسجد میں بیٹھ کر 4-6 آدمی بیٹھ کر بجائے گپے مارنے کے، بجائے شور شرابہ کرنے کے، بجائے چغلیاں غیبتیں کرنے کے، مسجد میں نماز پڑھی اور پڑھ کر بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں نماز کی ادائیگی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، لیکن ہم نماز پڑھنے کے بعد تولیوں کی شکل میں بیٹھتے ضرور ہیں، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، پورا گھنٹہ، 2 گھنٹے تک مسجد میں بیٹھے ہیں، باتوں میں مصروف ہے، گپوں میں مصروف ہے، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، یہ گناہوں کی پنڈے اکٹھی کر کے ہم لے جاتے ہیں جو نیکیاں کی خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس کو چھوڑیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں اور نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیں تو پھر انسان کے اوپر اللہ فخر کریں گے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں، ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے،
پیغمبر علیہ السلام ذرا جلدی سے تیزی سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور آ کر پوچھا ما اجلسکم، تم یہاں کس مقصد کے لیے بیٹھے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نذکر اللہ ونحمدہ علی ما منا بہ الاسلام، ہم اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی، آپ کی نبوت والی دولت عطا کی، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذلک، قسم اٹھا کے بتاؤ صرف یہی کام کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم اٹھا کے بتاؤ یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ کی تعریف کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ ما اجلسنا غیرو، ہاں اللہ کی قسم اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا سنو، میں نے جو قسم لی ہے نا تم سے، تمہارے اوپر مجھے کوئی بد اعتمادی نہیں تھی، لیکن میں حیران تھا، میں اپنے گھر میں گیا، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر فرمایا پیغمبر علیہ السلام آپ کی مسجد کے اندر ایک گروہ، ایک ٹولی، ایک جماعت، کچھ افراد بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آسمان کے رب نے فرشتوں کو جمع کیا اور سب کو بلا کر کہا فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے میں پیدا کروں گا، قتل کریں گے، فساد کریں گے، خون بہائیں گے، ان اللہ یباہی بہم الملائکہ، دیکھو یہ بندے بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں اور میں اللہ ان کے اس عمل پر تمہارے سامنے فخر کر رہا ہوں۔ جس پر اللہ فخر کرے وہ انسان کتنا خوش قسمت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی باتوں کے بجائے، مسجد میں شور کے بجائے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کے بجائے چند لمحے یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیا کریں تو یقیناً ہمارا رب ہمارے اوپر فخر کرے گا، اللہ فخر کرے گا۔ اور یہ ذکر معمولی بات نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات تو ہیں، لیکن ان کو معمولی نہ سمجھیے گا کہ یہ تو ہر ایک ہی پڑھ لیتا ہے، نہیں، ہر ایک پڑھے۔ الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، وارفعها درجاتکم، تمہارے درجات کو چوٹیوں تک پہنچا دینے والا، وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، ایک آدمی اپنے گھر سے سونے چاندی کے ڈھیر خرچ کرتا چلا جائے اور دوسرا اپنی زبان سے وہ کلمات پڑھتا چلا جائے، سونے چاندی کے ڈھیر کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ان کلمات کا ملے گا۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فیضربون رقابکم وتضربون رقابہم، اگر دشمن سے مڈ بھیڑ بھی ہو جائے، قتال بھی ہو جائے، لڑائی ہو جائے اور ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اس سے بھی افضل عمل تمہیں بتاؤں جو اللہ کے تمہیں قریب کر لے، ہی ذکر اللہ تعالی، یہ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چار کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، اعمال میں سب سے بہتر ہے، درجات کو بلند کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی بسا اوقات فضیلت والے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ عمومی ذکر کریں اور ایک خاص ذکر بھی بتائے دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان پر یہ کلمہ اکثر جاری رکھے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، آسان سا جملہ ہے، آسان سا۔ اگر آپ تجربہ کریں، اکثر اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے نا تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی زبان کے ساتھ یہ چل پڑے گا، بغیر سوچے بھی نکلتا رہے گا، بغیر غور کیے بھی نکلتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سوئے ہوں گے، جب بھی آپ کروٹ بدلیں گے بے اختیار آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل پڑے گا،
اور اگر یہ وقت آ گیا، عمل الیوم واللیلہ کے اندر ابو داود کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہوتا ہے وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے، بستر پر لیٹنے کے بعد سو جاتا ہے، وہ دائیں کروٹ لیتا ہے یا بائیں کروٹ لیتا ہے اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ صرف ایک مرتبہ نکلے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا وہ بندہ لم ینسانی فی ھذا الوقت، دیکھو وہ سوتے میں بھی مجھے نہیں بولا، اب تم گواہ ہو جاؤ، اشہدو سارے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ انی قد رحمت وقد غفرت لہ ذنوبہ کلھا، میں نے اس بندے پر اپنی رحمت کی برسات کر دی ہے اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ بندہ سوتے میں مجھے یاد کر رہا ہے، پلٹتا ہے، کروٹ کو تبدیل کرتا ہے تب بھی مجھے یاد کر رہا ہے، سب فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اس بندے پر میں نے اپنی خصوصی رحمت بھی کر دی ہے اور میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دی۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ دوسرا عمل، اگر انسان اللہ کا قابل فخر بندہ بننا چاہتا ہے تو انسان فجر کے لیے جلدی سے اٹھ جائے گا، رات کو جلدی سے اٹھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے اوپر 3 گریں لگا دیتا ہے، اس کی گردن کے اوپر، اور جب وہ اٹھنا چاہتا ہے نا تو وہ کہتا ہے ابھی بڑا وقت ہے سو جاؤ، ابھی بڑا وقت ہے سو جاؤ، ابھی اٹھتے ہیں سو جاؤ۔ شیطان بار بار اس کو یہ بات یاد دلاتا۔ اگر وہ اچانک جلدی سے اٹھے، سستی نہ کرے، ایک دم سے اٹھے، فَإِن تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر وہ وضو کرنے بیٹھ جائے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اپنے سر کا مسا کرتے ہیں 3 گرہیں کھل جاتی ہیں، اور جب آ کر مسجد کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا، فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کی طرف دیکھو، اپنے بستر سے اٹھا، اپنے نرم گرم بستر سے اٹھا، وضو کیا، یعالج النفس، اپنے آپ سے لڑائی کر رہا ہے، آرام کو ترک کر رہا ہے، اپنی ساری راحتوں کو ختم کر رہا ہے، فَلَهُ مَا سَأَلَنِي، اب یہ میرا اتنا پیارا بندہ بن گیا ہے، اب یہ یہاں کھڑا ہو کے جو کچھ مجھ سے مانگتا جائے گا میں اللہ عطا فرماتا جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اب جو یہ مانگے گا میں اللہ اس کو عطا فرماؤں گا۔ اور اگر اس سے تھوڑا سا پہلے تہجد کے وقت اٹھ جائے، تہجد کے وقت اپنے رب کو منانا شروع کر دے، عجیب ربنا من رجلین، مسند احمد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، عجیبہ تعجب، حیران اور خوش ہوتے ہیں ہمارے رب 2 قسم کے آدمیوں سے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک وہ جب وہ میدان جہاد میں ہے، میدان قتال میں ہے، فانہزم اصحاب، اس کے سب ساتھیوں کو شکست مل گئی، دشمن حاوی ہو گیا، دشمن ان کے اوپر چڑھ آیا، یہ سارے صحابی اس کے ساتھی شکست خوردہ ہوئے، لیکن یہ آدمی میدان جہاد میں لڑتا ہے، اس کو پتا ہے بھاگنے کا گناہ کتنا ہے، شہادت کا ثواب کتنا ہے، یہ آگے بڑھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ رجع، واپس لوٹا، میدان میں لوٹا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، رغبتاً فیما عندی، یہ میدان میں کیوں کھڑا ہوا، یہ میری جنت کے شوق میں کھڑا ہوا، کیوں نہیں بھاگا، شفقا مما عندی، میرے عذاب سے ڈرتا ہوا نہیں بھاگا، میری جنت کے شوق میں آ گیا، میں اللہ اس پر راضی ہو گیا، میں اللہ اس کے اوپر خوش ہو گیا۔ اور دوسرا وہ آدمی ناما جو سویا تھا، فقام عن فراشی،
वविसाई वलिहाफी वबैन हिब्बतिही, वो अपनी सबसे महबूब बीवी के दरमियान से, अपने बिस्तर के दरमियान से और अपने नरम गरम आराम वाली जगह के दरमियान से उठा और उस रात के वक़्त में वुजू करके मुसल्ले पर आया। अल्लाह तब भी कहते हैं फरिश्तों देख लो, काम बैन हिब्बतिही, ये अपने सबसे पसंदीदा बीवी के दरमियान से उठा। नाम अन फिराशी, काम अन फिराशी, अपने बिस्तर से उठा। सब लोग सो रहे हैं, ये बेदार हुआ तो क्यों हुआ? रग़बतन फीमा इंदी वशफ़क़म मिम्मा इंदी, इसकी भी दो ही बातें हैं, मेरी जन्नत के लालच में जहन्नम के डर से, मेरी जन्नत लेने के लिए जहन्नम से बचने के लिए आया। अजीबा रब्बुना, तेरा रब इसके ऊपर भी राजी हो चुका है, खुश हो गया तेरा रब। इसी तरह एक और बात, हम बाजमात नमाज अदा करें, लेकिन अगर जमात से नमाज रह जाए, लेट हो जाए, अकेले आ जाएं, या फसलों में हो, या किसी बाहर डेरे के ऊपर हो, अकेले नमाज पढ़नी हो, उस वक़्त तुम इकामत कह के नमाज शुरू करो। यअजबु रब्बुना तबारक व तआला मिन राई गनमिन फी रअसिन शज़ियतिन लिल जबल, फरमाया तुम्हारा रब उस बंदे पर बहुत खुश होता है, बड़ा राजी हो जाता है, बहुत अल्लाह राजी होता है ऐसे बंदे पर जो पहाड़ की चोटी में था, अलग थलग था, वहां जमात का इंतजाम नहीं था, वहां उसके पास कोई आदमी नहीं था, अकेला था, बकरियां चरा रहा था, नमाज का वक़्त हुआ, अज़्ज़ाना व अक़ाम, उसने अज़ान कही, इकामत कही, फसल्ला, उसने नमाज पढ़ी। अल्लाह ताला तब भी फरिश्तों को बुलाते हैं, फरिश्तों आओ, देखो ये मेरा बंदा मुझे इस मुकाम पर पुकार रहा है, यखाफु मिन्नी, ये तो मुझसे डर रहा है, इसको यहाँ कोई देखने वाला तो नहीं था, नमाज का कहने वाला भी नहीं था, इसको बुलाने वाला भी नहीं था, यखाफु मिन्नी, ये सिर्फ मुझसे डर रहा है। युअज़्ज़िनु व युकीम, ये अजान कह के, इकामत कह के नमाज पढ़ रहा है, मैं अल्लाह इस बंदे पर भी राजी हो चुका हूँ, खुश हो चुका। अगर हम अकेले हो जाएं, लेट नमाज पढ़ने के लिए आए, तो अजान तो मस्जिद में हो चुकी है, अकेली इकामत कह कर नमाज पढ़ा करे, इसी वजह से अल्लाह बड़े राजी होते हैं, खुश होते हैं। इसी तरह अगर आप अपने से दूसरों को तरजीह दे दें, अपने साथी को, अपने भाई को तरजीह दे दें, खाने पीने के मामलात में, उठने बैठने के मामलात में उनका साथ दे दें, तो तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत राजी होते। वो मशहूर रिवायत है, कुरान मजीद के अंदर भी उसकी तफसीर मौजूद है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, बहुत भी भूख लगी हो, बहुत ज़रूरत भी हो, लेकिन अहले ईमान की एक निशानी ये है कि वो दूसरों को तरजीह देते हैं। हमारे यहाँ खाने की हवस, पीने की हवस, एक दूसरे को धक्के, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे से आगे बढ़ना और खाना पीना, ये हमारी एक बुरी आदत बन चुकी है। खुदा रा इस आदत को खत्म कीजिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लुकमा, एक रोटी का टुकड़ा, एक बुरकी भी अगर इंसान की किस्मत में लिखी हुई है तो उसको खाने से पहले मर नहीं सकता, नहीं मरेगा, मिलेगा वही जो तेरे मुकद्दर में लिखा है। लेकिन अगर एसार कर दो, कुर्बानी दे दो, दूसरे को आगे कर दो, दूसरे को आगे कर दो, उसको खिला दो, तो तुम्हारा रब मुस्कुरा पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम की रिवायत सही बुखारी में मशहूर बात, पैगंबर अलैहिस्सलाम बैठे हैं, एक गरीब फकीर आया, अगर कहने लगा पैगंबर अलैहिस्सलाम खाने के लिए कुछ नहीं, कोई मेरा बंदोबस्त कीजिए। आपने सबसे पहले अपने घर में पैगाम भेजा, ये नहीं देखा मस्जिद में कौन बड़ा है, चलो आज इसका भी चल जाएगा और साथ मेरा भी चल जाएगा, ऐसा नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले पैगाम अपने घर में भेजा, फरमाया कुछ खाने के लिए है तो भेज दिया जाए, सही बुखारी की रिवायत। आगे से जवाब आया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, पूरी कायनात के सरदार है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे घर में सवाए पानी के कुछ भी नहीं।
کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ جب گھر سے یہ جواب ملا تو آپ نے اپنے صحابہ میں پوچھا کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک نے کہا آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل بڑا ہو اللہ راضی ہو جاتے۔ اس کو بھی پتا تھا کہ میں کوئی مالدار نہیں ہوں، روپیہ پیسہ میرے پاس بھی زیادہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کہنے لگا آنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلاؤں گا میں۔ گھر جا کر پوچھا اہل خانہ سے، بیوی سے، کھانے کے لیے کچھ ہے، پینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا ما عندنا الا قوت صبیاننا، تھوڑا سا کھانا ہے، ہمیں بھی نہیں ملے گا، صرف بچوں کے لیے ہے، صرف بچوں کا ہے، ہمارے بھی کھانے کا نہیں ہے۔ فرمایا بات یہ ہے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنا مہمان بنا چکا ہوں، اب انکار واپس بھیجنا یہ تو میرے ایمان کو گوارا ہی نہیں۔ اب ایسا کیجئے بچوں کو بھوکا سلا دیجئے، ہم بھی بھوکے رہ لیں گے، کون ہے آج یہ قربانی دے؟ بچوں کو بھوکا رکھ لے، خود بھوکا رہ جائے، غریب کو کھلا دے، فقیر کو کھلا دے، مسکین کو کھلا دے، مہمان کو کھلا دے۔ فرمایا ایسا کر، رات کا وقت ہوگا، بچوں کو دناسے دے کر ویسے سلا دینا، تھپکیاں دے کر ویسے سلا دینا، تھوڑا سا کھانا رکھ لینا، جب مہمان آئے گا میں لے کر آؤں گا، چراغ کو جلانا اور اس کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو گل کر دینا، بند کر دینا، میں بیٹھ جاؤں گا، یوں محسوس کرواؤں گا جیسے میں کھا رہا ہوں لیکن نہیں کھاؤں گا، تاکہ پیغمبر علیہ السلام کا مہمان کھا لے، وہ سیر ہو جائے، رج جائے۔ آیا مہمان، گھر میں بلایا مہمان، بچوں کو سلا دیا، تھوڑا سا کھانا سامنے رکھا، چراغ رکھا، روشنی کی، صحیح کرنے کے بہانے بند کیا۔ عرب کا رواج یہ تھا مہمان اس وقت کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک میزبان قریب بیٹھ کر نہ کھائے، اس کو بھی بیٹھنا پڑا، یہ قریب بیٹھا، منہ سے ہلاتا رہا، آوازیں نکالتے رہے، ہاتھ آگے بڑھاتے رہے، اس کو یوں محسوس کرواتے رہے جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ نہیں کہ سارا خود کھا لیا دوسرے دیکھتے ہی رہ گئے، نہیں، سارا اس کو کھلا دیا، خود اپنے ہاتھ کو ویسے ہی آگے بڑھا لیا، اپنے منہ کو ویسے حرکت میں دے دیا، اس کو نہیں پتا چلا میزبان کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا۔ صبح ہوتی ہے، مہمان بھی پہنچتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میزبان بھی پہنچتا ہے، پیغمبر علیہ السلام اپنے اس صحابی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کھل کھلا کے مسکرا پڑتے ہیں، یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام دیکھ کر خوشی کی وجہ سے مسکرا پڑے، فرمایا میرے صحابی، کائنات کے رب کی قسم ہے، رات کے وقت میرے پاس وہ فرشتہ آیا تھا، وہ تیری ساری کاروائی کو سنایا تھا اور اس نے بتایا تھا یذھب ربنا تبارک و تعالی، تیرے اس عمل کی وجہ سے آسمانوں پر بیٹھا رب بھی مسکرا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اللہ بھی راضی ہو رہا تھا کہ یہ بندہ دیکھ اپنے مسلمان کا کتنا خیر خواہ ہے، کتنا خیال کرنے والا ہے، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینے والا ہے۔ کیا ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں یا ہر ایک کے سامنے سے چھین چھین کے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب بندے بنے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کسی کو موقع دے دے حج کرنے کا، عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، جس دن حج ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے۔ حج کا میدان لگتا ہے نا، اور سارے حاجی جب میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، سفید لباس سب کا اور پورا میدان بھرا ہوا، اور حج کے خطبے کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک اللہ کو جب پکارنا شروع کرتے ہیں نا، فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ، پورے سال 360 دن ہیں، 359 دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اللہ رحم فرماتے ہیں، بڑے بڑے کے گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن پورے سال کے اندر جہنم سے آزاد ہونے والوں کی تعداد ایک طرف، اور اس دن جہنم سے آزاد ہونے والوں کی تعداد پورے سال کے دنوں سے زیادہ بن جاتی ہے۔ جب سارے بندے
وہاں جمع ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پکار رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں۔ فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَيَا مَلَائِكَتِي اَيَا مَلَائِكَتِي اَيَا مَلَائِكَتِي، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، او میرے فرشتوں، او میرے فرشتوں، او میرے فرشتوں، ما اراد ہؤلاء، اب ذرا مجھے بتلاؤ کہ سارا میدان کس وجہ سے بھرا ہوا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں گڑ گڑا رہے ہیں، یہ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، یہ کیوں التجائے کر رہے ہیں، یہ کیوں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، مجھے بتلاؤ۔ تم تو کہتے تھے قتال کریں گے، فساد کریں گے، لڑائی کریں گے، خون بہائیں گے، اب بتلاؤ یہ سارا مجمع کیوں رو رہا ہے؟ اشہدو اشہدو اشہدو، گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، میں رب نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ عرفات کے دن گڑ گڑانے والے بندوں پر بھی بے حد راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سواری کرنے والا اپنی سواری پہ چڑھ کے ایک خاص دعا ہے وہ پڑھ لے، اس وقت اونٹ سے، آج کل جو بھی سواری ہو، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، اپنی سواری کے پائیدان پر پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ، اور اس کے اوپر چڑھے اونٹ کے اوپر تو کہا الحمدللہ، اس کے بعد وہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ پڑھ کے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا تو مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ ساتھیوں نے پوچھا لما ضحکتا، کوئی بات تو ایسی ہوئی نہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں مسکرا اس وجہ سے رہا ہوں کہ جو عمل آج میں نے کیا ہے نا، کہ سواری پر چڑھتے وقت بسم اللہ، چڑھ گئے تو الحمدللہ، اوپر چڑھے تو دعا، اس کے بعد اللہ اکبر اور سبحان اللہ، جو میں نے آج عمل کیا ہے یہی عمل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پر چڑھے تھے اور مسکرا پڑے تھے، ہنس پڑے تھے۔ میں نے بھی پوچھا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو کوئی ایسی نہیں ہوئی جو مسکرانے والی ہو، ہنسنے والی ہو، اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب بندہ اپنی سواری پر چڑھتے وقت یہ عمل کر لے، پائیدان پر پاؤں رکھے تو بسم اللہ، اوپر چڑھ جائے تو الحمدللہ، اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا، اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ طریقہ جب اپناتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں اس طرح چڑھا اور میں نے یہ طریقہ اپنایا، ضحک ربنا تبارک و تعالی، تم مجھے پوچھتے ہو کیوں مسکرائے ہو، میں اس وجہ سے مسکرایا ہوں کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر میرا رب بھی آسمانوں پر مسکرا پڑا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اللہ مسکراتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اس بندے پر جو اپنی سواری پر چڑھتے ہوئے یہ طریقہ کار اپنائے، اور یہ ہم ہر ایک کام کر سکتے ہیں اور ہر روز بار بار اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آخر میں وہ حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا 7 قسم کے بندوں سے اللہ بڑے راضی، بہت راضی ہیں، اتنے راضی کہ قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں بنے گا، اپنا خون اپنا نہیں بنے گا، جو دنیا میں اپنے سمجھے جاتے ہیں وہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، ماں بہن بھائی رشتے دار والدین سب۔ اس وقت اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اپنا خاص قرب عطا فرمائیں گے، اور اتنا قرب کہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جب پورے میدان میں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، پورے میدان میں چلچلاتی دھوپ ہوگی اور گرمی کی شدت ہوگی، لوگ پسینے کی وجہ سے سرابور اور انڈھال ہوں گے، گر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ 7 بندوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ الامام العادل، ایسا حکمران
جو اپنی رعایا میں عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی گلی کوچے میں نیٹ کے سامنے موبائل کے اوپر محلے میں گھومتے پھرتے نہیں گزرتی۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگ جائے، جوانی کے ایام میں اللہ کو یاد کر لے، جوانی کے اندر جوانی کی بری حرکات سے بچ کے ایک اللہ کی عبادت کر لے، کہ چند سالوں کی محنت کر لے، اللہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے پیار کرنے لگ جائے، مسجد سے اٹک جائے، مسجد سے پیار کرے، مسجد سے نکل کر گیا، پھر آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، مسجد کے ساتھ ایک دلی لگاؤ جس کو لگ جائے، ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ لگاؤ کب لگے گا؟ جب ہم مسجد کی صفائی کریں گے، مسجد کا خیال رکھیں گے، مسجد کی ہر چیز کو اپنے گھر سے زیادہ محبوب سمجھیں گے، تو پھر انسان مسجد کے ساتھ محبت بھی کرے گا۔ وَرَجُلٌ، چوتھا وہ آدمی تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ الشِّمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا آدمی دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اتنا چھپا کر کیا، اتنا چھپا کر کیا، دائیں نے کیا، اپنے ہی بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے پیسے خرچ کیے۔ یہ بھی بہت بڑا کام ہے، ہزاروں لازمی نہیں ہے، لاکھوں لازمی نہیں ہے، سینکڑوں بھی لازمی نہیں، اپنی طاقت کے مطابق صرف 10 روپے دے دو، 10 روپے، لیکن اخلاص سے ایسے چھپا کر دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ ہی نہ چلے، بس دینے والا جانے یا لینے والا جانے، یا ان دونوں کو بنانے والا آسمان پر بیٹھا جانے، تیسرے کو پتہ ہی نہ چلے کیا دیا کیا لیا، ایسے چھپا کر دو، اور اس کا احسان نہ چڑھاؤ، ریاکاری نہ کرو، نمود و نمائش نہ کرو، دکھلاوا نہ کرو، چھپا کر دے دو، اتنے اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ ایک مرتبہ عقیدہ صحیح کے ساتھ چھپا کر دے دیا، قیامت کو اللہ تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، پانچواں وہ آدمی اکیلا بیٹھا تھا، اکیلا، کبھی کبھی اکیلے بھی بیٹھا کرو، اکیلا بیٹھا اور اپنی زندگی کی پچھلی ساری ریل گھمانے لگا، ساری باتیں یاد کرنے لگا، اور اپنے گناہ، اپنی خیانتیں، اپنے جھوٹ، اپنی باتیں یاد کرتے کرتے اس کو اللہ سے ڈر آ گیا۔ ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے چند آنسو بہہ پڑے، رو پڑا۔ فرمایا تیرا رونا اللہ کو اتنا پسند آئے گا، اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس بندے کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اللہ فرماتے بندے بس کل قیامت کے دن آ جانا، میں اللہ تجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دوں۔ چھٹا وہ آدمی رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی نوجوان تھا، صحت مند توانا تھا، خواہشات کے سمندر اس کے اندر موجود تھے، لیکن اللہ کا ڈر بھی موجود تھا۔ گیا گزر رہا کسی علاقے سے، اور کسی خوبصورت حسب و نسب اور حسن و جمال کی ملکہ نے اس کو برائی کی دعوت دی، گناہ کے لیے بلایا، اس کو آفر کی، لیکن اس کی آفر کو ٹھکرا کر یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، تیری لذت اپنی جگہ پر، تیری برائی اپنی جگہ پر، تیری خواہش اپنی جگہ پر، تیرا بلانا اپنی جگہ پر، ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کا یہ دو حرفی جملہ، دو لفظی جملہ انی اخاف اللہ، یہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ بندے تیری زبان ایک مرتبہ حرکت میں آئی انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، جب تم مجھ سے ڈر گیا تو پھر آ جا، قیامت کے روز آ جا، میں اللہ 50,000 سال کے دن میں چلچلاتی دھوپ میں تیرے اس ایک بول کی وجہ سے میں اپنے عرش کا سایہ آتا، اللہ کا پسندیدہ بندہ بنتا۔
اور ساتواں اور آخری بندہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ایک اللہ کی خاطر، نفرت رکھتے ہیں تو ایک اللہ کی خاطر، میں اس کو بلا رہا ہوں، اس کے ساتھ تعلق رکھا ہے کیونکہ یہ نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، قوم نہیں ہے، برادری نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، محلے داری بھی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ تعلق یاری بھی اور کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا جو بندہ صرف ایک اللہ کی خاطر کسی سے محبت کر لے اور ایک اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی رکھ لے، رشتے دار تو ہوگا، محلے دار تو ہوگا، لیکن یہ اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن ہے، دل میں نفرت رکھتا ہے، ایسے آدمی کو بھی اللہ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ 7 بندے ہر آدمی یہ عمل کر سکتا ہے اور اپنے اللہ کا مقرب اور محبوب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ اعمال کر کے اپنے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان ہے جماعت الدعوہ فلاح انسانیت کی طرف سے کہ کشمیر کے اندر مسلمان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور ہماری جماعت ان کے ساتھ خصوصی تعاون کر رہی ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ اخراجات ہیں، فنڈ کی ضرورت ہے، تو تمام ساتھی نماز کے بعد کشمیریوں کے لیے بھی تعاون کر کے جائیے گا۔ بھائی باہر کھڑا ہوگا، آپ ان کے ساتھ تعاون فرما دیجیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے کچھ بندوں سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا بنا کر کچھ بندوں کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ تو وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جس پر اس کا رب فخر کرے۔ دنیا میں کوئی فخر لاہور، کوئی فخر پاکستان، فخر پنجاب اپنی طرف سے بنے ہوئے، ایک فخر ہے 6 اس کو گالیاں دے رہے ہیں، 2 پسند کر رہے ہیں، 4 ناپسند کر رہے ہیں، اور دنیا میں لوگ اپنے آپ کی شہرت کے لیے، لوگوں کے ہاں پسندیدہ بننے کے لیے بڑا پیسہ، بڑا بہت ایمان تک، صحیح بات ہے، ہمیں کئی ایسے واقعات بتائے جاتے ہیں، صرف لوگوں کے ہاں نام بنانے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے اپنے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تو کیسا خوش قسمت ہے وہ جو عمل تھوڑے تھوڑے کرے اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ فخر کرے، اللہ فرشتوں کو بلا کر گواہ بنا کر باتیں کریں، اس آدمی سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی نہیں۔ تو وہ اعمال کون سے ہیں، ان کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مسجد میں بیٹھ کر، نمازوں کے بعد اللہ فخر کرتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، بڑا ثواب والا عمل ہے۔ رات کو سوتے میں اگر جاگ آ جائے، بیدار ہو جائیں، تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر رات کو سوتے میں سائڈ چینج کرتے ہوئے، سائڈ تبدیل کرتے ہوئے اگر یہ کلمات تم پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، فرشتوں دیکھو یہ بندہ اب بھی مجھے نہیں بھولا، سو کر بھی نہیں بھولا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اپنی رحمتوں کی برسات کر دی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی سواری پر بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، اب بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان الذی سخر لنا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کلمات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بیٹھے مسکرا پڑتے ہیں کہ دیکھ میرا بندہ سواری پر بیٹھ کے مجھے کیسے یاد کر رہا ہے۔ اور اگر رات کے وقت آپ سوئے ہیں، تہجد کے وقت بیدار ہوں،
تب بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو یہ بندہ میرے لیے اٹھا ہے، جنت کے شوق میں جہنم کے ڈر سے میں نے اس کو معاف کر دیا، میدان جہاد میں جم کر لڑے، اللہ تب بھی کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ اس وجہ سے لڑا ہے، سامنے جنت تھی پیچھے جہنم تھی، بھاگا نہیں ہے، آیا آگے جنت کی طرف، میں نے جنت عطا کر دی ہے۔ اسی طرح جو فجر کے وقت جلدی سے اٹھتا ہے، سست نہیں، جلدی سے اٹھتا ہے اور جا کر وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوئے، چہرہ دھوئے، سر کا مسا کرے، ساری شیطان کی گریں کھل جاتی ہیں، اور پھر اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ میرا بندہ مجھ سے ڈر کے اٹھا ہے، اب میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، یہ جو مانگتا جائے گا میں اللہ اس کو عطا کرتا جاؤں۔ مہمان آ جائے تو چہرے کے اوپر ڈنٹ نہ ڈالیں، ماتھے پر شکن نہ ڈالیں، غریب آ جائے، فقیر آ جائے اس کو آگے کریں، کئی جگہ پر کھانے پینے کا مسئلہ ہو تو اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیں، آپ بھوکے رہ کر اگر آپ اس کو کھلا دیں گے دنیا کا کوئی بندہ نہ دیکھے وہ گھر تھا، گھر کے اندر بھی چراغ بند تھا، قریب والے مہمان کو بھی نہیں پتا چلا کہ میزبان کھا رہا ہے یا نہیں، لیکن آسمان کا رب تو دیکھ رہا تھا، جس نے قرآن کی آیتیں نازل کی، جبریل کو نازل کیا اور انہوں نے سارا مسئلہ بتایا اور فرمایا اے پیغمبر علیہ السلام آج رات آپ کے صحابی کے اس عمل کی وجہ سے آسمان کے رب عرش پر بیٹھ کر مسکرا رہے تھے۔ مسلمان بھائی کا ساتھ دیں، اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ساتھ وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عدل کریں، انصاف کریں، جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کریں، اکیلے بیٹھ جائیں تو آنکھوں سے آنسو بہا دیں، اور اگر صدقہ کریں تو چھپا کر کریں، برائی کی دعوت ملے تو اس کو ٹھکرا دیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے رجل تصدق بصدقۃ، اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرے۔ یہ سارے اعمال عام معمولی سمجھے جانے والے اعمال ہیں، لیکن یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا مقرب بنائے اور اپنا قریبی بنائے۔ جو اللہ کا قریبی ہو گیا، جو اللہ کے جس کے اوپر اللہ راضی ہو گیا، جس پر اللہ مسکرا پڑا، جس پر اللہ نے فخر کر لیا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں وعدہ ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، جو اللہ کا مقرب بن گیا ہمیشہ کے کھانے، ہمیشہ کے باغات اور ہمیشہ کی نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے اندر شامل فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انجِ اخواننا المسجونين من كانوا وحيث كانوا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولأقاربنا ولأجانبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔